ناظرین، بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر فصیحہ بصیر کے ساتھ اسٹروک یا فالج کے متعلق. آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں. ڈاکٹر صاحب، ایک دفعہ اگر خدا نخواستہ کسی شخص کو یہ مہلک مرض ہو جائے تو پھر علاج کا کیا طریقہ کار اپنایا جاتا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ سب سے پہلے میں کہوں گی کہ سب سے پہلے جیسے ہی کچھ علامات جو اسٹروک کی لگیں کہ اسٹروک شروع ہو رہا ہے، ٹائم ویسٹ نہ کریں، فوراً ہاسپٹل چلے جائیں. کیونکہ ایک ٹریٹمنٹ ہے. سب سے پہلے تو تشخیص ہوگی ہیمریج، جو میں بار بار کہہ رہی ہوں، ہیمریج یعنی رگ کا پھٹ جانا یا بلڈ ویسل کا رپچر ہو جانا، اور دوسری ہے جہاں کلاٹ یا رکاوٹ ہو گئی. ان دونوں میں علاج الگ ہے. اچھا، بالکل. تو سب سے پہلے جو 3 گھنٹے کے اندر ایک سی ٹی اسکین ہو جانا چاہیے. اگر اس سی ٹی اسکین میں ہیمریج نہیں ہے، ہم سمجھیں گے کہ ٹھیک ہے، اب ہمیں علاج کرنا ہے اس کلاٹ جو بن رہا ہے، جو رکاوٹ آ رہی ہے. اس 3 گھنٹے کے اندر علاج ہے جو کہ ایک انجیکشن ہے، جو کہ ایکسپینسو ہے. وہ آفر کیا جا سکتا ہے، جس کے اپنے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہو سکتے ہیں. وہ 3 گھنٹے اگر گزر گئے، کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے پیشنٹ سو رہا ہے، صبح اٹھا تو پتہ چلا اس کو فالج ہے. جب وہ ہاسپٹل لائے، ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ اس کو کتنی دیر ہوئی تھی. یہ ایک کمپلیکیشن آتا ہے یا ایک رکاوٹ آتی ہے. لیکن پھر بھی سی ٹی اسکین پہ اگر بڑا سا نظر آ گیا ہمیں انفارکٹ، تو اس کا مطلب ہے یہ 3 گھنٹے سے کافی وقت گزر چکا ہے. فرسٹ 3 آورز میں اسکیمک اسٹروک یعنی جہاں رکاوٹ ہے یا تھرومبوسس ہے، یا اس کو بہت سارے ٹرمز استعمال کیے جا سکتے ہیں، اس کا علاج 3 گھنٹے میں پہلے الگ ہے، 3 گھنٹے کے بعد دوسرا ہے. 3 گھنٹے کے بعد یہ ہے کہ اس میں آپ بلڈ تھنرز دیتے ہیں، جیسے ہماری سمپل ایسپرن ہے. ٹھیک ہے، ایسپرن ہے، بہت ساری اور اینٹی پلیٹلیٹ دوائیاں کہلاتی ہیں جو خون پتلا کرتی ہیں، خون پتلا کرنے کے لیے. پھر اور ہیں اینٹی کوآگولنٹس کہتے ہیں، جو وہ بھی ایک قسم کی، وہ کبھی ریکمینڈ کی جاتی ہیں، کچھ سٹڈیز میں وہ ریکمینڈ نہیں کی جا سکتی. بٹ گولڈ سٹینڈرڈ جو ہے وہ ایک آپ کی سمپل ایسپرن ہے، جو کہ آپ دے سکتے ہیں اگر 3 گھنٹے گزر گئے. اس ایسپرن کے ساتھ لیٹر آن آپ کچھ اور دوائیاں بھی کمبائن کر سکتے ہیں. لیکن یہ آپ صرف اور صرف ان اسٹروکس میں دیں گے جن میں رکاوٹ آ رہی ہے یا کوئی جی ہاں، کلاٹ نہیں موجود ہے؟ ہیمریج میں تو ان کو ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے، ورنہ آپ اور کمپلیکیشن. اچھا، یہ چیز ہو گئی. اور پھر امیکولیٹ کنٹرول آف رسک فیکٹرز، مطلب جیسے بلڈ شوگر بڑھی ہوئی ہے، آپ کو ہر حال میں شوگر کو کم کرنا ہے. ہائی شوگر ان دا بلڈ جو ہے، اس کی پھر اس کی جو ریکوری ہے یا اس کا جو ٹھیک ہونے کا عمل ہے، وہ اس میں ذرا سا سلو ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور رہی بات بلڈ پریشر کی، ہمارے یہاں بہت ایک کانسیپٹ ہے کہ بلڈ پریشر کو جلدی سے لاؤ. فیملی پریشان ہو جاتی ہے، مانیٹر پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. بلڈ پریشر کو ہاتھ نہیں لگانا ہے. اگر ہاں بہت ہائی ہو، 200 سے زیادہ اوپر والا یا نیچے والا 120 سے زیادہ، تو اس کو دھیرے دھیرے کم کریں گے. لیکن بلڈ پریشر عام طور پہ 48 to 72 آورز میں خود نیچے آنا شروع ہوتا ہے، اور پھر ہم دوائیاں دیتے ہیں. بلڈ پریشر کو تیزی سے نیچے لانا بہت خطرناک اور بہت نقصان دہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. سو ہمیں کنٹرول ہمیں کرنا ہے. اب رہی بات سگریٹ اسموکنگ کی، وہ تو راتوں رات اس کا سائیڈ ایفیکٹ ختم نہیں ہوگا. بہرحال اسموکنگ بند کرنی چاہیے. کولیسٹرول کی دوائیاں ہاں ضرور دینی چاہیے. شوگر کا گڈ کنٹرول، بلڈ پریشر کا گریجول اوور فیو ڈیز کنٹرول. اب آ جائیں آپ ہیمریج کی طرف. ہیمریج میں بھی یہ ہے کہاں ہوا، کتنا بڑا ہے، برین کے کس حصوں کو کر رہا ہے، اس کے 2-3 دن کے بعد پریزنٹیشن کیا ہے پیشنٹ کی، ورس ہو رہا ہے پیشنٹ یا نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے. اس میں کبھی کبھی ہمیں سیریل سی ٹی اسکینس چاہیے ہوتے ہیں. نیورو سرجن کو بلانا ہے، وہ ڈرین کریں گے یا نہیں کریں گے. ڈیپ ہے، چھوٹا ہے تو آبزرویشن رہتی ہے. باہر کی طرف ہے تو اس کو ڈرین کرنا آسان ہے، اور اگر وہ کوئی پریشر افیکٹ کر رہا ہے تو ورنہ اس کا اور کوئی دوائیاں دی جاتی ہیں جو کہ ہیمریج کے چاروں طرف کوئی سوزش ہو گئی اس کو، اور اس میں بھی وہی بلڈ پریشر کا تیزی سے کم نہیں کرنا ہے، شوگر کو کنٹرول کرنا ہے. اور دوائیاں ہیں کچھ جو کہ ریسرچ میں ہیں، جو کہ سیل سٹیبلائزرز کہلاتی ہیں، وہ دی جا سکتی ہیں، لیکن نتھنگ پروون ایز یٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب، اسٹروک کی پیچیدگیاں کس قسم کی ہو سکتی ہیں؟
یا آگے چل کر کمپلیکیشنز کیسی سامنے آ سکتی ہیں؟ کمپلیکیشنز لانگ ٹرم ہیں اور شارٹ ٹرم ہیں. شارٹ ٹرم ڈیورنگ دا ہاسپٹل اسٹے، ایک تو ظاہر ہے پیشنٹ کو ایک ڈسیبل ہو گیا، چلتا پھرتا انسان ایک دم سے ڈسیبل ہو گیا، اگر اس کو ایک طرف سے اس کو ہیمی پلیجیا کہتے ہیں، جو ایک طرف کا جسم کا کام کرنا چھوڑ دیا، تو وہ ایک ڈسیبلٹی ہے فزیکل. پھر یہ ہے کہ اگر نگلنے کی طاقت ختم ہو گئی، ہاسپٹل میں نیمونیا ہو سکتا ہے. پھر پیشنٹ کی اگر یورین کا پرابلم ہے، اس کو کنٹرول نہیں، کیتھیٹر ڈالتے ہیں، انفیکشن ہو سکتا ہے، یورین کا انفیکشن ہو سکتا ہے. بیڈ سورز ہیں، ڈسیبلٹی ہے، کانٹریکچرز ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ آگے رکھنا خیال بہت ضروری ہے. اسٹروک جو ہے وہ ایک یا 2 دن یا کچھ ہفتے کا علاج نہیں ہے، یہ مہینوں اور سالوں کا علاج ہے، کیونکہ علاج اسٹروک کا جو ہے وہ صرف پریونشن ہے. ٹھیک ہے، ذرا سے چیزیں ہیں موڈیفائی کر سکتی ہیں، امپروومنٹ آ سکتا ہے، آؤٹ کم میں بہتری ہو سکتی ہے، لیکن ڈسیبلٹی جو ہے وہ تھوڑی بہت رہ جاتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں. ناظرین، وقت ہوا ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. بریک سے واپس آ کر اسٹروک کے متعلق مزید بات کی جائے گی. کیپ واچنگ دا ہیلتھ شو.